السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایک کتاب ہے، باہم ملتی جلتی، بار بار دہرائی جانے والی، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو کر مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ اسی کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حروف کی تفخیم و ترقیق کے قواعد۔ حروف کی تفخیم و ترقیق کے قواعد۔ اب یہاں پہ تفخیم کیا ہے، ترقیق کیا ہے، وہ اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے مزید قواعد ہم نے پڑھنے ہیں یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تفخیم کا لغوی معنی۔ تفخیم کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ بھرنا یا موٹا کرنا، ٹھیک ہے، بھرنا یا موٹا کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اس کا اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو بھر دے، مطلب مینلی آواز ہے ایسی موٹی آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت، جب ہم حرف کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت منہ کو بھر دیتی ہے، تو اسے کہتے ہیں تفخیم، ٹھیک ہے۔ حرف مفخم کیا ہوتا ہے جی؟ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ منہ بھر کر ادا کیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے پڑھی ہے نا، اس کا اصطلاحی معنی میں دیکھیں تو ایسی موٹی آواز سے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم حرف کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا جو منہ ہے وہ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، موٹی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب سارے حروف تو موٹی آواز سے نہیں پڑھے جائیں گے، تو اس میں سے دیکھیں وہ حرف جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، جو اس خاص کیفیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جب کہ منہ بھر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس خاص کیفیت کے ساتھ جب کہ منہ بھر کر جب ہم اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو پھر وہ حرف ادا ہوگا۔ تو وہ سارے حروف تو نہیں ہوں گے، کچھ خاص حروف ہوں گے، تو وہ جو حروف ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں حرف مفخم یا پھر حروف مفخم، ٹھیک ہے، وہ حروف جو کہ اس خاص کیفیت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں جب ہم ان کو منہ بھر کر ادا کرتے ہیں۔ جیسے قال، اب یہاں پہ جب ہم نے ادا کیا تو قاف جو ہے وہ پر اس کا ہوگا، تو اس کا جو قاف ہے یہ حرف ہوگا مفخم، یعنی پر پڑھا جانے والا حرف۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ترقیق۔ ترقیق کا لغوی معنی کیا ہے؟ دبلا پتلا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب تفخیم کا کیا تھا کہ موٹا ہونا، بھرا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا اپوزٹ ہے ترقیق، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا لغوی معنی ہے؟ دبلا پتلا ہونا، باریک ہونا، یعنی بالکل ہی باریک ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ وہ تفخیم تھا اس میں بہت پر پڑھ دینا، موٹا پڑھ دینا، اور یہ اس کا اپوزٹ ہے دیکھیں ترقیق، تو دبلا پتلا ہونا یعنی باریک ہونا۔ نیکسٹ دیکھیں جی ہمارے پاس ہے اصطلاحی معنی اس کا۔ تو ایسی باریک آواز جو حرف کی ادائیگی کے وقت منہ کو نہ بھرے، یعنی یہ باریک آواز ہوتی ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو منہ بھرتا نہیں ہے بلکہ سمپلی ادا ہو جاتا ہے سادے طریقے سے۔ اچھا، اس میں ہم نے کوئی محنت نہیں کرنی ہوتی، کوئی اس کو بھرنا نہیں ہوتا منہ کو۔ اچھا، اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے جی؟ حرف مرقق کیا ہوتا ہے؟ اس حرف کو کہتے ہیں جو اس خاص کیفیت کے ساتھ باریک ادا کیا جائے، یعنی وہ جو خاص کیفیت ہے نا، وہ خاص کیفیت کیا ہے؟ جب ہم اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں تو منہ کو نہ بھریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو حرف ہوگا نا جو اس خاص کیفیت کے ساتھ ادا ہوگا، اس خاص کیفیت کون سی؟ کہ جب منہ کو نہ بھرا جائے، منہ کو سمپلی جو ہے وہ حرف ادا کر دیا جائے منہ سے، تو منہ کو نہ بھرا جائے، تو اس کیفیت کے ساتھ جب وہ حرف ادا ہوگا تو وہ جو حرف ہوگا نا وہ حرف مرقق ہوگا۔ جیسے مالکی، اب مالکی جب ہم نے ادا کیا تو اس میں جو میم ہے وہ ہوگا حرف مرقق،
اچھا، اس میں نوٹ پڑھ لیتے ہیں۔ حروف مستعلیہ میں تفخیم مستقل اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ متحرک ہوں یا ساکن۔ اب حروف مستعلیہ ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ خ صاد ض قس، جن کا مجموعہ تھا خ صاد ضاد غین اور قاف اور ظا۔ وہ جو حروف تھے نا، حروف مستعلیہ تھے۔ اب وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تفخیم ہوتی ہے۔ تفخیم کا کیا مطلب؟ ہم نے کیا پڑھا تھا مستعلیہ میں کہ وہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، تو پر مینس کہ تفخیم ہوگی ان میں، تو وہ ہمیشہ مستقل ہی رہتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے، خواہ وہ متحرک ہوں یا ساکن ہوں، یعنی ان پہ زبر زیر پیش ہو یا پھر جزم ہو، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی کنڈیشن میں وہ ہوں تو وہ ہمیشہ پر ہی پڑھی جاتے ہیں، لیکن ان کی حرکت یا پھر ما قبل کے حرف کے اعتبار سے تفخیم میں فرق آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، انہوں نے بتایا تو ہے کہ وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن کیا ہے کہ جب ان پہ زبر زیر پیش یا پھر کوئی جزم ہوگی تو تب تو وہ ہمیشہ ہی پر پڑے جائیں گے، لیکن جب ان کی جو حرکت ہے یا پھر وہ جو اس سے پہلے ما قبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ما قبل کہ اس سے پہلے والی جو حرکت ہوگی اس کے اعتبار سے پھر تفخیم میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کئی بار جو ہوتا ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، کئی بار باریک پڑھا جاتا ہے۔ کیسے کہ جب فتحہ ہوگا نا اس سے پہلے تو وہ پھر ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، لیکن اگر زیر ہوگی یا کسرہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہوگی تو پھر وہ باریک پڑھا جائے گا، لیکن وہ بہرحال پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس حروف مستعلیہ متحرکہ میں تفخیم کے مراتب۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مفتوح کے بعد الف ہو۔ مفتوح یعنی پہلا جو حرف تھا نا اس کے اوپر زبر تھی اور اس کے بعد آ گیا ہے الف، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں قالتا آتینا طائعین، تو نیکسٹ ہے جی مفتوح کے بعد الف نہ ہو۔ اب زبر کے بعد الف نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں غفور الرحیم۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مضموم، تو یہاں پہ دیکھیں ضربت علیہم الذلہ، تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس مکسور، تو یہاں پہ دیکھیں ختامہ مسک۔ تو یہ ہم نے مراتب پڑھے اس کے۔ پہلے میں کیا پڑھا کہ مفتوح کے بعد الف ہو، یعنی ایسا حرف جس کے اوپر زبر ہو اس کے بعد الف آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو حروف مستعلیہ کے لحاظ سے ہم پڑھ رہے ہیں نا متحرکہ میں، متحرکہ کیا مطلب تھا کہ وہ ان پر حرکت ہو، ان کے اوپر مستعلیہ کے اوپر حرکت ہو، تو اس کے بعد اب چونکہ جو مستعلیہ کیا تھا یہاں پہ قاف زبر الف قا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ قاف کے اوپر زبر آ گئی، یعنی فتحہ آ گئی اور اس کے ساتھ الف آ گیا، تو یہی ہم نے پہلا اس کا مرتبہ پڑھا ہے قالتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے کون سا پڑھا کہ مفتوح کے بعد الف نہ ہو۔ اب یہاں پہ قا بن گیا تھا، یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ الف نہ ہو، جیسے غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پہ الف نہیں ہے، آگے فا آ گیا ہے غفور الرحیم۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی مضموم، تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس جو حرف مستعلیہ ہے نا وہ مضموم ہو، یعنی اس پہ ضمہ ہو، یعنی پیش ہو، تو یہاں پہ ضربت علیہم الذلہ، تو یہاں پہ دیکھیں ضاد، یہاں پہ ضاد کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے یعنی ضمہ ہے، تو یہاں پہ ہم نے پڑھا ضربت علیہم الذلہ۔ اچھا، نیکسٹ دیکھیں مکسور کا کیا مطلب ہے کہ وہ حرف مستعلیہ جس پہ زیر ہو یعنی کسرہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ختامہ مسک، ٹھیک ہے؟ تو ختامہ مسک، تو خا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ یہ بھی مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ نیکسٹ دیکھیں حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کے مراتب۔ اب وہ متحرکہ میں تھے، اب یہ ساکن جب ہوں گے حروف مستعلیہ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے جی، سب سے پہلا جو ہے جی مرتبہ، اچھا جی، تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس مرتبہ ہے حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کے مراتب میں، سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں ساکن ما قبل مفتوح، یعنی یہ خود ساکن ہو لیکن اس سے پہلے کیا ہو؟ مفتوح حرف ہو کوئی بھی،
ٹھیک ہے، یعنی اس پہ زبر ہو. اوکے، ایسا حرف جس پہ زبر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں. اس حرف کے بعد کیا ہوگا؟ ساکن ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے ہوگا، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں حروف مستعلیہ ساکنہ میں تفخیم کے مراتب. ٹھیک ہے، اب حروف مستعلیہ ساکنہ حالت میں ہوں گے، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ پہلا مرتبہ ہے کہ ساکن ما قبل مفتوح، مطلب ہوگا تو یہ خود ساکن لیکن اس سے پیچھے. ما قبل کا مطلب ہوتا ہے کہ بھی اس سے پیچھے، اس سے پہلے مفتوح ہوگا حرف. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس کی اگزامپل ہے صلحق. اب یہاں پہ صاد ہے ہمارے پاس حروف مستعلیہ میں سے، لیکن اس سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہا جو ہے وہ مفتوح ہے. سیکنڈ ہمارے پاس جو کیٹیگری ہے، سیکنڈ مرتبہ ہے، وہ ہے ساکن ما قبل مدموم، یعنی یہ خود ساکن ہوگا لیکن اس سے پیچھے جو حرف ہے وہ ہوگا مدموم، یعنی اس کے اوپر پیش ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں اگزامپل مصبحین. اب یہاں پہ میم کے اوپر پیش ہے اور اس کے آگے کیا آ گیا؟ صاد، یعنی صاد سے ما قبل. صاد سے ما قبل دیکھیں کیا ہے؟ ما قبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے، اس سے پہلے. تو صاد سے پہلے میم ہے تو میم کے اوپر کیا ہے؟ میم کیا ہے؟ مدموم، اور میم کے اوپر کیا ہے؟ دمہ ہے، یعنی پیش ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اسے مدموم کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تیسری کیٹیگری، تیسرا مرتبہ، وہ ہے ساکن ما قبل مکسور. یعنی یہ خود جو حرف مستعلیہ یہ تو ساکن ہوگا، لیکن اس سے پیچھے والا یا پہلے والا جو حرف ہوگا وہ اس کے نیچے زیر ہوگی، یعنی کسرہ ہوگی. اس کی اگزامپل کیا ہے؟ بدع سنین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ضاد کو دیکھیں، اس سے پیچھے با ہے، با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو کیا ہو گیا کہ با ہے، کیا بن گیا کہ مکسور حرف ہوگا. تو یہاں پہ اس کے 3 مراتب پڑھے ہم نے. سب سے پہلے ساکن ما قبل مفتوح، ساکن ما قبل مدموم، اور پھر ہم نے پڑھا ساکن ما قبل مکسور. تو ساکن ما قبل مفتوح کیا ہوتا ہے کہ یہ خود تو ساکن ہوگا لیکن اس سے پہلے ایسا حرف ہوگا جس کے اوپر فتحہ ہوگی. اس کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا ہوگا کہ حرف مستعلیہ خود تو ساکن ہوگا لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ پیش ہوگی، ایسا حرف ہوگا جس کے اوپر پیش ہوگی. تھرڈ پہ کیا پڑھا کہ ایسا یہ جو ساکن ما قبل مکسور ہے نا، یہ اس میں خود حروف مستعلیہ تو ساکن ہوگا لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا وہ مکسور ہوگا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی، کسرہ ہوگی. نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ صاد، واو، ضاد، طا اور ظا میں 2 درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف میں صفت استعلاء اور اطباق دونوں جمع ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے کلیئر بتا دیا ہے کہ یہ جو 5 حروف ہیں نا، صاد، واو، ضاد، طا اور ظا، ان میں 2 درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے، یعنی ڈبل موٹے پڑے جاتے ہیں یہ. جس کی وجہ یہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ان حروف میں صفت استعلاء، یعنی استعلاء کی صفت آپ نے پڑھی ہے کہ ان میں حروف جو ہے وہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان میں دوسری صفات کون سی پائی جاتی ہے؟ وہ ہے اطباق کی صفت بھی ان 5 حروف میں پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈبل موٹے پڑے جاتے ہیں. اچھا، جبکہ غین، خ اور قاف میں 1 درجے کی تفخیم پائی جاتی ہے. اب یہ غین، خ اور قاف یہ سارے جو ہے وہ حروف مستعلیہ ہے، اور ان میں تفخیم بھی پائی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ موٹے تو پڑے جاتے ہیں کیونکہ ان میں صرف صفت استعلاء پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں اطباق تو نہیں ہوتی. اطباق تو صرف 4 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، ضاد، طا اور ظا میں. لیکن کیا ہے کہ صاد، واو، ظا، طا اور ظا ان میں 2 درجے کی تفخیم پائی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ واو جو ہے نا یہ کاٹ دیجئے، کیونکہ واو جو ہے وہ نہ تو حروف مستعلیہ میں آتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ حروف اطباق میں آتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے واو جو ہے وہ غلطی سے لگا دیا ہے. باقی الحمدللہ یہ ٹھیک ہیں. صاد، ضاد، طا اور ظا ان چاروں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تفخیم، یعنی یہ پر پڑے جاتے ہیں ڈبل، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف میں صفت استعلاء اور اطباق دونوں جمع ہوتی ہیں، مطلب دونوں ادا کی جاتی ہیں. جبکہ غین، خ اور قاف ان میں کیا ہوتا ہے کہ 1 درجے کی تفخیم ہوتی ہے کیونکہ صرف ان میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے. صحیح ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، حروف شبہ مستعلیہ. اب یہ کون سے ہوتے ہیں؟ شبہ مستعلیہ، شبہ کا مطلب ہوتا ہے نا ڈاؤٹ. تو یہ مستعلیہ وہ حروف جن میں استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، استعلاء کیا تھی کہ پر پڑا جانا، موٹا پڑا جانا. اب یہاں پہ حروف شبہ مستعلیہ ہیں تو یہ کتنے ہیں؟ یہ 3 ہیں، الف، لام اور را. الف، لام اور را. اور یہ وہ حروف ہیں جو موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کے مشابہ ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ حروف ہوتے ہیں جب ہم ان کو موٹا پڑھتے ہیں نا تو یہ
حروف مستعلیہ کی طرح ادا ہوتے ہیں، ان کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کو دیکھ لیں جی، ہمارے پاس کون کون سے ہیں حروف شبہ مستعلیہ۔ یہ دیکھیں جی، حروف شبہ مستعلیہ الف، لام اور را، یہ 3 وہ حروف ہیں جو کہ موٹا ہونے میں بعض اوقات حروف مستعلیہ کی مشابہ ہوتے ہیں، یعنی یہ حروف مستعلیہ کی طرح کبھی جب ہم ان کو پر پڑھتے ہیں تو یہ اس کی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کے مشابہ ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہاں تک ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ لیسن پڑھنے کے لیے آپ ایسے کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ نیکسٹ لیسن آپ کو ٹائم پہ مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔